اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اپنی نمازوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک لفظ ہے یا اس میں گہری حقیقت چھپی ہے جو ہمیں اپنے خالق کی شان کا احساس دلاتی ہے؟ ہیلو دوستو، میرا نام یوسف ہے اور سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سائنس ڈائلاگس میں۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کائنات کے ان حیرت انگیز حقیقتوں پر بات کریں گے جو انسانی سوچ سے پرے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اپنے گھر، اپنی زمین پلینٹ ارتھ سے لے کر اب تک دریافت کیے گئے کائنات کے آخری چھوٹ تک کا سفر طے کیا، جسے ہم سائنس کی زبان میں آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ اتنا وسیع ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر प्रति سیکنڈ سے سفر طے کریں تو اس کے کنارے تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 93 ارب سال لگ جائیں گے۔ مگر قرآن کے مطابق یہ تو صرف پہلا آسمان ہے، جس کا نام رفیع ہے اور یہ بخارات اور دھوئیں سے بنا ہے۔ ان کے بعد 6 اور آسمان ہیں۔ دوسرا آسمان کا نام قیدوم ہے اور یہ تانبے کے مانند ہے۔ تیسرا آسمان کا نام معدون ہے اور یہ پیتل کی مانند ہے۔ اسی طرح چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور یہ چاندی کی مانند ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیون ہے اور یہ سونے کے مانند ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور یہ ہرے یاقوت کا بنا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام عجمہ ہے اور یہ سفید موتی کے مانند ہے۔ حدیث کے مطابق ہر آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ پہلا آسمان جس میں سارے ستارے، سیارے اور گلیکسیز ہیں، دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر ہے، اور دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں ریگستان کے مانند ہے۔ اور اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان، ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے لامثال طریقے سے بڑا ہے، اور ہر دو آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، جس کے آگے ساتوں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے کسی بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق بھی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام الرحمن لکھا ہے۔ اس عرش کے آگے کرسی ایسی ہے جیسے کسی بڑے صحرا میں پڑی کوئی چھوٹی سی انگوٹھی۔ سورہ الحقہ کی آیت 17 کے مطابق اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4727 کے مطابق وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ایک پرندہ ان کے کان سے اڑ کر ان کے کندھے تک پہنچنا چاہے تو اسے 700 سال لگ جائیں گے۔ اور ان سب سے اوپر ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، اور اسی کو قرآن کی سورہ الزمر کی آیت 67 میں کچھ اس طرح بیان کیا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ یہ سوچنا بھی انسانی سوچ سے باہر ہے، اور یہی اصل مطلب ہے اللہ اکبر کا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کائنات، یہ آسمان اور یہ زمین سب اللہ کی عظمت کی زندہ نشانیاں ہیں، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ دوستو، ان ساری باتوں سے اللہ اکبر کا اصل مطلب اور اس کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت لامثال ہے اور کائنات کا ہر راز اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی لیے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو ہر مسلمان کا سر اپنے رب کے حضور سجدے میں جھک جاتا ہے جو ہر شے سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اسلامک سائنس ڈائلاگس کا حصہ بن کر اللہ کی قدرت کے نئے راز
समझने का सफ़र यूं ही जारी रखें और कमेंट में अल्लाह अकबर लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।